بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و ازواجہ و اصحابہ اجمعین۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ صرف اپنا ڈیٹ آف برتھ بھیجتے ہیں اپنا ذائچہ بنوانے کے لیے۔ ذرا غور کریں، 12 بروج ہیں اور اس دنیا میں قریب 800 کروڑ لوگوں کی آبادی ہے۔ اس حساب سے اگر تقسیم کریں گے تو قریب 66 کروڑ لوگ ہر ایک برج کے ماتحت آئیں گے۔ مان لیں کسی نے برج حمل والوں کے لیے ایک پیشن گوئی کی کہ برج حمل والے اب اپنا گھر بنا پائیں گے، تو کیا سبھی 66 کروڑ برج حمل والے گھر بنائیں گے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک برج حمل میں پیدا ہونے والوں کی پیدائش الگ الگ تاریخ میں ہوئی ہے، الگ الگ ملک میں ہوئی ہے اور ایک ہی ملک میں الگ الگ جگہوں پر ہوئی ہے، جسے ہم ایسٹرولوجرز بروج کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا ذکر یوں کیا ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج، اور جسے ہم ایسٹرولوجرز نچھتر کہتے ہیں، اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یوں کیا ہے، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ۔ بروج مکمل 360 درجے کا ہے اور ایک سال میں 12 مہینے ہیں۔ 360 درجے کو 12 سے تقسیم کرنے پر ہر ایک برج کو 30 درجے ملے اور ہر ایک برج میں 2.25 نچھتر ہوتا ہے، اور نائب نچھتر نکالنے کے لیے ایک برج کو 9 حصوں میں تقسیم کرنے پر قریب 3 منٹ 33 سیکنڈ کا ایک نائب نچھتر ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2 جڑواں بچے کی مقدر بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ اگر 2 بچوں کی پیدائش ایک ہی تاریخ میں، ایک ہی ملک میں، ایک ہی شہر میں، ایک ہی ہاسپٹل میں ہو اور 3 منٹ 33 سیکنڈ کا وقت میں فرق ہو جائے تو دونوں بچوں کی تقدیر الگ الگ ہوگی، کیونکہ دونوں بچے کا برج تو ایک ہی ہوگا مگر نچھتر بدل جائے گا۔ اگر برج نچھتر بھی ایک ہی ہوا تب بھی نائب نچھتر بدل ہی جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ برج جدی والے کم و بیش 66 کروڑ ہیں۔ سبھی برج جدی والے کے ساتھ ایک جیسا حالات نہیں ہوں گے۔ آپ کا ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ کبھی نہیں بدلتا، کیونکہ اسے اللہ رب العزت نے طے کیا ہے، کسی انسان نے نہیں، اور جو شے بدلی نہیں جا سکتی وہی مقدر کا پتہ دیتا ہے۔ بات رہی نام سے مقدر معلوم کرنے کا، اس سے صرف 10 سے 15% ہی معلومات حاصل ہو پاتی ہے، کیونکہ نام جب چاہیں آپ بدل سکتے ہیں۔ اسی لیے ذائچہ بنوانے کے لیے اپنا ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ مکمل بھیجیں، تاکہ آپ کی زندگی کو فیوریبل ڈائریکشن میں لے جانے کے لیے بہتر سے بہتر گائیڈنس دے سکوں۔ آپ چاہیں تو اپنا ذائچہ بنوا سکتے ہیں، ہر قسم کی ایسٹرولوجیکل ایڈوائز مجھ سے لے سکتے ہیں، اپنی ترقی، اپنے مقصد کے لیے وظیفہ تیار کروا سکتے ہیں۔ نومبر 2023 تک بالکل فری سروس ہے۔ معزز خواتین و حضرات، برج جدی والے قریب 18 سال کے بعد راس یعنی راہو آپ کے ذائچے میں اسی مقام پر پہنچ رہا ہے جہاں 18 سال پہلے تھا۔ گزشتہ 18 برسوں میں آپ کے اعمال اچھے تھے یا برے، اسی حساب سے آپ کو راس یعنی راہو رزلٹ دے گا۔ اگر آپ کے ذائچے میں مشتری یعنی جوپیٹر، زحل یعنی سیٹن، عطارد یعنی مرکری کی پوزیشن اچھی ہوگی تو آپ کے اعمال بھی پچھلے 18 برسوں کا اچھا ہی ہوگا۔ تب تو راس یعنی راہو ایکسیلنٹ رزلٹ دے گا، بہت اچھا رزلٹ دے گا، اور راہو کا یہ ٹرانزٹ آپ کی مالی حالات کو بہت مضبوط کر دے گا، آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی بہت سی آرزو تمنائیں پورا کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عامل الصالحات کا حکم دیا ہے۔ معزز برج جدی والے خواتین و حضرات، 30 اکتوبر 2023 کو راس یعنی راہو برج حمل سے نکل کر برج حوت میں داخل ہو جائے گا۔ اگلے 18 ماہ مئی 2025 تک برج حوت میں ہی گردش پذیر رہے گا۔ اس عرصے میں وہ برج جدی والے
جن کے ذائچے میں مشتری کی پوزیشن اچھی ہے اور وہ بیرون ممالک جانا چاہتے تھے اور نہیں جا پا رہے تھے، اب بیرون ممالک بآسانی جا پائیں گے۔ جن برج جدی والے ایکسپورٹ امپورٹ کے کاروباری ہیں، انہیں کاروبار سے بہت اچھا منافع ہوگا۔ جن کی سرکاری ڈاکومنٹ سے ریلیٹڈ کوئی پریشانی تھی، جیسے زمین جائیداد، آئی ڈی کارڈ، پاسپورٹ، ویزا وغیرہ کے پیپرز میں کوئی خامی غلطی تھی، تو اس 18 ماہ کے عرصے میں سب درست کر پائیں گے۔ برج جدی والے معزز خواتین و حضرات، آپ کے ذائچے میں عطارد یعنی مرکری کی پوزیشن اچھی ہے، تو اس عرصے میں اگر آپ جاب لیس ہیں تو بہتر جاب ملنے کے آثار ہیں، اور پہلے سے آلریڈی جاب کر رہے ہیں تو آپ کی پروموشن ہونے کی قوی امکان ہے۔ اس عرصے میں آپ اپنے دین سے بھی بہت جڑے رہیں گے، جیسے نمازوں کی پابندی کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اولیاء اللہ کی مزارات کی زیارت کرنا اور حج بیت اللہ کرنا، دینی مدارس و مکاتب کا دورہ کرنا وغیرہ۔ اس عرصے میں آپ کو آپ کی مقدر تقدیر کا بھی بہت سپورٹ ملے گا۔ معزز برج جدی والے خواتین و حضرات، اگر آپ کے ذائچے میں زحل یعنی سیٹن کی پوزیشن اچھی اور عمدہ ہے، تو اس 18 ماہ یعنی 30 اکتوبر 2023 سے مئی 2025 تک کے عرصے میں آپ کی صحت بہت اچھی رہنے والی ہے۔ آپ کے بینک بیلنس میں اچھا خاصا اضافہ دیکھنے کو ملے گا، خاندان میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی بات بچار میں پوزیٹیو تبدیلی ہوگی، آمدنی بہت اچھی ہوگی، عقل و شعور میں اضافہ ہوگا، آپ سیونگ بھی خوب اچھی کر پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ معزز برج جدی والے خواتین و حضرات، اگر آپ کے ذائچے میں مشتری یعنی جوپیٹر کی پوزیشن خراب ہے، تو آپ اس عرصے میں یعنی 30 اکتوبر 2023 سے مئی 2025 تک کے عرصے میں کئی ایک پریشانیوں کا سامنا کریں گے۔ جیسے کسی بیرون ملک آپ جانا چاہتے ہیں تو اس میں رکاوٹیں آئیں گی۔ اگر کوئی کورٹ کیس کے معاملے میں آپ پڑے ہوئے ہیں تو معاملہ قید و بند کا بن سکتا ہے۔ کسی پراپرٹی زمین جائیداد کا مقدمہ آپ ہار سکتے ہیں۔ کیس مقدمہ میں فتح یاب ہونے کے لیے اس عمل کو آپ ضرور کر لیں، انشاءاللہ فتح یابی آپ کی مقدر ہوگی۔ 26 نومبر 2023 صبح 11 بجے یا 25 دسمبر 2023 صبح 11:10 سے یا 28 دسمبر 2023 صبح 11 بجے یا 28 جنوری 2024 صبح 11 بجے یا 24 فروری 2024 11:16 سے یا 23 مارچ 2024 صبح 11:44 پر عمل شروع کریں۔ عمل کچھ اس طرح کریں، پہلے اپنے ناک کی دونوں سوراخ کو باری باری انگلی سے دبا کر چیک کریں کون سی سوراخ سے آپ کی سانس چل رہی ہے۔ اگر آپ کی سانس ناک کے بائیں سوراخ سے عمل شروع کرتے وقت چل رہی ہو تو ہی عمل شروع کریں، ورنہ کوئی دوسری تیسری تاریخ کا انتخاب کریں۔ عمل یہ ہے، درود تنجینہ شریف 10 دنوں تک ورد کریں، ہر روز 100 مرتبہ کورٹ کیس میں فتح یابی کی نیت کر کے انشاءاللہ فتح یابی آپ کی مقدر ہوگی۔ معزز برج جدی والے خواتین و حضرات، اگر آپ کے ذائچے میں عطارد یعنی مرکری کی پوزیشن خراب ہے، جیسے ذائچہ کے خانہ 8 میں یا خانہ 12 میں مقیم ہے، تو اس 18 ماہ کے عرصے میں آپ کی نوکری جاب چھوٹ سکتی ہے، آپ کو جاب سے ہٹایا جا سکتا ہے اور آپ بہت زیادہ قرض دار ہو سکتے ہیں۔ قرض آپ پر دن بدن چڑھتا چلا جائے گا اور آپ کمپٹیٹیو ایگزام میں فیل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کاروباری ہیں تو کاروبار میں بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور نروس سسٹم سے ریلیٹڈ کوئی بیماری بھی آپ کو ہو سکتی ہے۔ اگر یہ سب آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو فوراً سورہ فاتحہ شریف کی آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ورد ہر روز 313 مرتبہ کریں۔ ورد اس طرح کریں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 313 मरतबा इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अव्वल व आखिर दरूद शरीफ 11 मरतबा। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह ऊपर बताए गए तमाम परेशानियों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफ्ज़ व अमान में रहेंगे। मुअज़्ज़ज़ बुर्ज जदी वाले ख़वातीनो हज़रात, अगर आपके जायचे में ज़ुहल यानी सैटन की पोजीशन ख़राब है, जैसे जायचे के खाना 8 में या खाना 12 में मुकीम है, तो इस 18 माह के अरसे में आपके दोस्तों के साथ आपकी ताल्लुकात ख़राब हो जाएगी और दोस्तों से नुकसान होने का कवी इम्कान है और हर मामले में हालात आपकी सोच के बरक्स होंगे। आपकी उम्मीदें, आपकी आरज़ू तमन्नाएं पूरी नहीं होंगे। छोटे भाई व बहनों से भी ताल्लुकात ख़राब होने का पूरा इम्कान है और भाई व बहनों से, अजीज़ व क़ारिब से और हमसाए पड़ोसी से रंजो गम पहुँचने का कवी इम्कान है। अगर इस अरसे में इन तमाम परेशानियों से निजात चाहते हैं तो सूरह फ़ातिहा शरीफ की आयत करीमा गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन का हर रोज़ 313 मरतबा विर्द करें। विर्द इस तरह करें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन 313 मरतबा। आमीन। अव्वल व आखिर दरूद शरीफ 11 मरतबा। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफ्ज़ व अमान में रहेंगे। अगर इस अरसे में नौकरी जॉब नहीं मिल रही हो और आप बेहतर से बेहतर जॉब पाना चाहते हैं तो इस अमल को ज़रूर करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके मन के मुताबिक जॉब नौकरी अता करेगा। दरूद तुंजीना शरीफ 10 दिनों तक विर्द करें, हर रोज़ 100 मरतबा, बेहतर से बेहतर जॉब नौकरी पाने की नीयत करके। इन तारीख़ों में से कोई एक तारीख़ से दरूद तुंजीना शरीफ पढ़ना शुरू करें। 27 नवंबर 2023 दोपहर 2:20 से या 25 दिसंबर 2023 दोपहर 12:40 से या 19 जनवरी 2024 11:40 से या 28 फरवरी 2024 12:55 से या 16 मार्च 2024 दोपहर 2:38 से या 26 अप्रैल 2024 11:55 से। इस अमल में 2 शराइत हैं। पहला, अमल शुरू करते वक्त आपकी सांस नाक के दाहिने सुराख से चल रही हो और दूसरा, हर रोज़ एक ही वक्त पर दरूद तुंजीना शरीफ का विर्द करना। बताए गए तरीक़े से जिस चीज़ के लिए अमल कर लिया जाए वो होकर रहता है। इसीलिए अमल को मैंने दरूद तुंजीना शरीफ में बताया है, इसलिए कि गैर ईमान वाला इस अमल को कर ही नहीं सकता। मुअज़्ज़ज़ बुर्ज जदी वाले ख़वातीनो हज़रात, अगर आपके जायचे में मुश्तरी यानी जुपिटर, अतारद यानी मरकरी, ज़ुहल यानी सैटन की पोजीशन ख़राब है तो इस अरसे में आप अपना बेड बिस्तर घर के नॉर्थ ईस्ट में, घर के वेस्ट में और घर के नॉर्थ में ना रखें, वरना आपकी परेशानी दोगुनी चौगुनी हो सकती है। इस अरसे में आप अपना बिस्तर बेड घर के साउथ वेस्ट में रखें, सबसे बेहतर होगा। आप अपने बारे में तफसीली मालूमात के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इजाज़त लेता हूँ, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।